شخصیت بھی جلوہ افروز ہے جو پچھلے 30-35 سالوں سے مظلوم اور محروم طبقات کو حق دلانے اور انصاف کی حصولیابی کے لیے مسلسل سرگرم عمل ہے۔ اس شخصیت کا نام ہے جناب وامن میشرام جی۔ وہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس کارواں میں شریک ہیں۔ ان کی تنظیم بامسف اور بھارت مکتی مورچہ کا غیر معمولی تعاون ہم سبوں کو اور بورڈ کو حاصل ہے۔ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ یہاں تشریف لائے۔ درخواست کرتے ہیں کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات پیش کریں۔ ساتھیوں، مسلم پرسنل بورڈ کے دوارا آج جو کاریکرم ہو رہا ہے وہ کاریکرم مسلم پرسنل بورڈ کے پہل پر انیشیٹو پر ہو رہا ہے، مگر یہ کیول ماتر مسلم پرسنل بورڈ کا کاریکرم نہیں ہے، بلکہ مسلم پرسنل بورڈ اور دوسرے جو الگ الگ دھرم کے لوگ ہیں، لنگایت ہے، کرسچن ہے اور بدھسٹ ہے، یہ لوگ جو ہے ان لوگوں نے مل کر ایک کامن منیمم پروگرام بنایا ہے اور اس کے لیے ایک کامن پلیٹ فارم بنایا ہے، اور اس کامن پلیٹ فارم کے تحت یہ تحریک سارے دیش بھر میں چلانے کا نرنے ہوا، نیچے ہوا، اس کے تحت یہ کاریکرم سارے دیش بھر میں ہو رہے ہیں۔ ساتھیوں، دین اور دستور بچاؤ کا یہ ابھیان، یہ دین کا نہیں، دستور کا نہیں، دین کے بچاؤ کا اور دستور کے بچاؤ کا آندولن ہے۔ اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دین کے بچاؤ کا مطلب ہے کہ ان سبھی دین کو ماننے والے جو غیر برابری کا وروध کرتے ہیں، مساوات کا سمرتھن کرتے ہیں، سمانتا کا سمرتھن کرتے ہیں، ایکویلٹی کا سمرتھن کرتے ہیں، ان سبھی لوگوں کا دین خطرے میں ہے، اور خطرے میں ہونے کی وجہ سے بچاؤ کرنے کا یہ ابھیان شروع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دستور کے بچاؤ کا ابھیان بھی شروع کیا گیا ہے، سویدھان کے بچاؤ کا بھی ابھیان شروع کیا گیا ہے۔ دین کے اوپر بھی خطرہ ہے اور دستور کے اوپر بھی خطرہ ہے۔ دین کے ماننے والے، الگ الگ ماننے والے جو لوگ ہیں، رہنما ہے، ریپرزینٹیٹیو ہے، ان لوگوں نے دین کے بچاؤ کے سمبند میں آپ لوگوں کے سامنے بہت ساری باتیں کہی۔ اس لیے دین کے سندرب میں اب میں کوئی بات یہاں نہیں کہنے والا۔ دستور کے سمبند میں ایک دو باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دیش میں جو آج آپ دستور دیکھ رہے ہیں،
وہ دستور، وہ संविधान اس دیش میں لاگو کرنے کے لیے، لانے کے لیے، بنانے کے لیے ان لوگوں کا آگرہ نہیں تھا جن لوگوں کی طاقت گیا تھا کہ آپ چلے جاؤ، ہم اپنا دستور بنا دیں گے۔ مسلمانوں کے رہنما، سکھوں کے رہنما اور ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کے دوارا اس بات کا آگرہ کیا گیا کہ انگریزوں کے جانے کے پہلے دستور کو بنایا جائے، संविधान को बनाया जाए और भारत की समस्त प्रजा को, लोगों को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट दिए जाए, वो सारे बराबरी के अधिकार दिए जाए और ऐसा दस्तूर बना के अंग्रेज लोग उनके निगरानी में, नियंत्रण में बनाए और बनाने के बाद जाए। कांग्रेस महासमिति के पास मेरे पास जो दस्तावेज है उसके आधार पर मैं कह रहा हूं, ऐसा कोई रिवोल्यूशन नहीं है जो उन्होंने मांग की कि ऐसा संविधान होना चाहिए। और जिन लोगों की आज दिल्ली में सत्ता है उन लोगों का कहना है कि ये संविधान अंग्रेजों के नियंत्रण और मार्गदर्शन में बनाया हुआ है, इसलिए ये दस्तूर और संविधान हमें मंजूर नहीं। ये दोनों बातें मेरे पास दस्तावेजी सबूत है। मैं दस्तावेजों के आधार पर बोल रहा हूं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर बोल रहा हूं। कांग्रेस के महासमिति में या वर्किंग समिति में जो रिवोल्यूशन पास किए गए हैं, वो रिवोल्यूशन की किताब मेरे पास में है। इस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूं। इसलिए वो लोग नहीं चाहते थे कि समानता को मानने वाला दस्तूर और संविधान भारत में लागू हो जाए, मगर हमारे बुजुर्गों की वजह से ये लागू हुआ और इसलिए इस पर अमल नहीं हो रहा। संविधान पर सबसे बड़ा खतरा संविधान पर अमल ना हो रहा, एक बात। दूसरी बात, संविधान पर अमल नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ संविधान के विरोध में अमल हो रहा। एक तो है संविधान पर अमल नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें जैसे लिखा हुआ है वैसा अमल नहीं हो रहा। और दूसरी बात, संविधान के विरोध में अमल हो रहा है और संविधान के विरोध में जो अमल हो रहा है उसको बहुमत के आधार पर जायज ठहराया जा रहा है। साथियों, संविधान में ये व्यवस्था है कि बहुमत को जायज नहीं ठहराया जा सकता। लोकतंत्र में बहुमत को कानून बनाने का अधिकार है, मगर बहुमत का कानून थोपने का अधिकार नहीं है। ये संविधान की व्यवस्था में आप लोगों को बता रहा हूं कि रूल ऑफ बहुमत नहीं, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ बहुमत नहीं, रूल ऑफ लॉ, ये हमारे संविधान का या किसी भी लोकतांत्रिक देश में
रूल ऑफ लॉ होता है। इसलिए पार्लियामेंट जो भी कानून पास करती है वो मान्यता के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है और बहुत बार राष्ट्रपति वापस भेज देता है, मान्यता नहीं देता है, कहता है संविधान के अनुसार नहीं। अगर राष्ट्रपति ने मान्यता दिया भी तो सुप्रीम कोर्ट में स्क्रूटिनी के लिए जाता है। सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर सकता है, संविधान विरोधी घोषित कर सकता है। इसका मतलब है रूल ऑफ बहुमत नहीं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। इस देश में हैरान करने वाली बात है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि एक तो संविधान पर अमल नहीं हो रहा है, संविधान के विरोध में अमल हो रहा है, और जो विरोध में अमल हो रहा है उसे केवल मात्र बहुमत के आधार पर जायज ठहराया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के विरोध में है। देश में देश का जो फॉरेन मिनिस्टर है सुषमा स्वराज, वो कहती है गीता को देश का धर्म ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। उसने जब शपथ लिया था तो संविधान के अनुसार शपथ लिया था, और अगर संविधान के अनुसार शपथ लिया था तो उस शपथ के अनुसार गीता को देश का धर्म ग्रंथ घोषित नहीं किया जा सकता है। जो संविधान के अनुसार शपथ लेते हैं वो संविधान के विरोध में जाकर के बयानबाजी करते हैं, उल्लंघन करते हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं, हरियाणा के मुख्यमंत्री ऐसा कर रहे हैं, और सेंट्रल में जो और सारे मिनिस्टर हैं वो भी कई प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं। तो ये जो बयानबाजी है, ये बयानबाजी संविधान के दायरे में नहीं है, संविधान के अनुसार नहीं है, संविधान के विरोध में। और संविधान के विरोध में होने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी चुपचाप देखे, तमाशा देखे। तमाशा देखने के साथ साथ देश का प्रधानमंत्री वाराणसी में जाकर गंगा की आरती कर रहा है। क्या देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी को गंगा की आरती कराने के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाया था? क्या आरती करने के लिए दूसरे आदमी नहीं है? देश का गंगा की आरती करने के लिए प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है? ये किस्म की बात है। नरेंद्र मोदी गंगा की आरती करने में लगा हुआ है। लोगों ने उसको देश की समस्याओं का समाधान करने के काम में अधिकार दिया, संवैधानिक अधिकार दिया। संविधान के दायरे में रहकर अगर नरेंद्र मोदी को आरती करनी है, हमें कोई एतराज नहीं है। एज इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से नरेंद्र मोदी अगर गंगा की आरती करता है तो करे, उसको सारे देश के टीवीओं पर दिखाने की क्या जरूरत है? इनकी सबकी बात है। बेवकूफी की भी खाली हद होनी चाहिए। आदमी को बेवकूफ होना चाहिए, मगर इतना बेवकूफ नहीं होना चाहिए। लोगों ने तुमको देश का प्रधानमंत्री बनाया, गंगा का आरती करने के लिए बनाया, हद होनी चाहिए। हाँ, तुम अगर समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते हो तो अपने को नालायक घोषित करते हट जाओ। नहीं कर सकता हो समस्या का समाधान हो सकते, नालायक आदमी लोग संभालो, देखो देश को चला, हट जाओ वहां से। समस्या का समाधान करता नहीं, आरती करते रहता। आरती कैसे होगा क्या समस्या का समाधान? तो ये बहुत सारी बातें हैं, संविधान के दायरे में नहीं है। पिछले बार सारे मंत्रिमंडल को लेकर नरेंद्र मोदी आरएसएस का जो सरसंघचालक है मोहन भागवत, उसको जाके शरणागत हो गया। संविधान में लिखा हुआ है कि देश का प्रधानमंत्री होगा, उसका मंत्रिमंडल होगा, मंत्रिमंडल की सलाह से देश का प्रधानमंत्री देश को चलाएगा और संसद के प्रति जवाबदेह होगा।
RSS के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, मोहन भागवत के प्रति जवाबदेह नहीं होगा, संसद के बाहर के संगठन के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। तो समीक्षा करने के लिए RSS ने मीटिंग बुलाई और वहां मंत्रिमंडल को लेकर गया। ये सारा व्यवहार संविधान के विरोध में है। ये नरेंद्र मोदी का व्यवहार संविधान के विरोध में है। नरेंद्र मोदी RSS के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री है, उसको बोलना नहीं चाहिए। मेरे जैसे नासमझ आदमी को प्रधानमंत्री को सलाह देना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री के लिए कितनी शर्म की बात है। प्रधानमंत्री को सलाह देना पड़ रहा है, लोग सलाह दे रहे हैं कि क्या कर रहे हो भाई, हद हो गई। तो मेरे भाषण की भी हद हो गई, समाप्त। मजमे में जो थोड़ी सी अफसरदगी और वक्त के ज़्यादा गुजर जाने की वजह से थोड़ी सी मुर्दनी छाई हुई थी, उन्होंने ताजगी से बदल दी। मुख्तार मसऊद एक बड़े अदीब गुजरे हैं। उन्होंने अपनी किताब आवाज़ दोस्त में लिखा है कि बड़े इंसान ज़िंदगी में कम, किताबों में ज़्यादा मिलते हैं। और वाकई ये बात सच है कि हकीकी बड़े इंसान दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। और कभी उनसे दुनिया में मुलाकात हो, कभी हमारी ज़िंदगी में उनसे मिलने का मौका मिले तो हाली का शेर याद आता है कि बहुत जी खुश हुआ हाली से मिलकर, अभी कुछ लोग बाकी हैं जहां में। हमारे स्टेज पर एक बड़े इंसान, एक अजीमुल मर्तबा शख्सियत जलवा अफरोज है। एक ऐसा शख्स जो कहता है तो मोती रोलता है। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी ज़िंदगी जोहद मुसलसल के साथ गुजारी है। एक ऐसा शख्स जो इत्तिहाद इस्लामी का अजीम अलमबरदार है। एक ऐसा शख्स जिसने अपने नकूश अपने पीछे छोड़े हैं और आने वाली नस्लें उन नकूश को अपने सीनों से लगाएंगी। लौहे ज़ुल्मत की जबी पे एक तारा रह गया, आखिर शब एक दरीचे में उजाला रह गया। उस उजाले का नाम है हज़रत अल्लामा डॉक्टर सैयद कल्ब सादिक क़िबला मुज्तहिद, नायब सदर और इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। हम सब अदब व एहतराम के साथ हज़रत क़िबला से दरख्वास्त करते हैं कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने नसाहे आलिया से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही। ये बताइए, इस कायनात की सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ी ताकत कौन है? उससे बड़ा तो कोई नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हर बात का कुदरत, जो चाहे वो कर सकता है। अगर वो आपके साथ हो जाए तो आप जंग जीतेंगे कि हारेंगे? उसको अपने साथ ले लीजिए, अल्लाह को अपने साथ ले लीजिए। वो बहुत आसानी से आपके साथ आ सकता है। वो ये कहता है कि आप सब एक हो जाए तो एक आपके साथ हो जाए। इसलिए अपनी इस मुख्तसर तकरीर में सबसे पहली बात जो मेरे सरबरा पीछे उलमा तशरीफ फरमाए, विश्राम जी बैठे हैं और बड़े बड़े लोग बैठे हैं और आप मेरे सामने इतना बड़ा मजमा है। आपसे ये अपील करूँगा, ये निवेदन करूँगा, ये दरख्वास्त करूँगा कि आप न शिया हैं, न आप सुन्नी हैं, न आप देवबंदी हैं, न आप बरेलवी हैं, न आप सलफी हैं, न आप मुहद्दिस हैं, न आप
مسلمان ہے بس. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ تقریر میں بہت لمبی نہیں کروں گا، اور بھی شاید نظر آتے ہیں. ابھی حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب تشریف فرما ہے، مولانا سجاد رحمانی صاحب جی کہہ رہے ہیں 1 گھنٹہ 25 منٹ ہو رہی ہے. بھائی آپ بولیں گے، ہم لوگ بولیں گے 25 منٹ کی جان. یہ سب حضرات تشریف فرما ہے، میں ان کے سامنے ان کی اجازت سے جسارت کر رہا ہوں. قرآن ہماری کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن میں تحریف ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں ہوئی. ایک حرف ادھر سے ادھر نہیں ہوا، زبردست پیش میں کوپر نہیں ہوا. اللہ نے اس کو محفوظ رکھا. تو قرآن نے کیا نہیں بتایا ہے کہ دین کے عقائد کیا ہیں؟ قرآن نے بتایا ہے دین. میں آیت نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ وقت کم ہے، لیکن یہ آیت کو یہ بات آئی ہے. اللہ نے قرآن نے بتایا ہے کہ دین کے عقائد 5 ہیں. اللہ کو مانو، اس کے ملائکہ کو مانو، اس کی کتابوں کو مانو. اللہ، ملائکہ، کتاب، انبیاء اور آخرت کے دن پر ایمان. یہ 5 دین عقائد وہ ہیں جو دین کے ہیں. کوئی شخص بھی جو اللہ کو مانتا ہے، اللہ کے رسولوں کو مانتا ہے، ملائکہ پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، وہ مسلمان ہے. میں تمام عالم اسلام کے علماء سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے مجھے وہ کوئی ایسا مسلمان کسی فرقہ کا دکھا دے کہ جس کا ان 5 پر ایمان نہ ہو. مقلد، غیر مقلد، یہ دین کے عقیدے ہیں. جو ان میں سے کسی عقیدے کو نہ مانے وہ کافر ہو جائے. جو عقیدے قرآن مجید نے بتائے ہیں، جو ان میں سے کسی کو نہ مانے وہ کافر ہو جائے گا. باقی جو عقیدے ہیں وہ مسلکی عقیدے. سنیوں کے عقیدے الگ ہیں، وہ مسلک کا عقیدہ ہے. شیعوں کے عقیدے الگ ہیں، وہ مسلک کا عقیدہ ہے. میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، دین اللہ کا بنایا ہوا ہے، مسلک انسان کے بنائے ہوئے ہیں. انسان کے مسلک کو نیچے رکھیے، اللہ کے بنائے ہوئے دین کو اوپر رکھیے، سارا اختلاف ختم ہو جائے. اس لیے آج میں بھی بہت دل دردمند لے کر اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا. یہ جنگ جو خطرناک جنگ ہے، یہ آپ جیت لیں گے. اللہ کے ساتھ ہونے کی ایک شرط ہے، مجھ سے بہتر ہماری میرے پیچھے کشی ہوئی. ارشاد الہی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. تم جو 4 ہو، دوسرا ہزاروں کی تعداد میں ہے. تم غریب ہو، وہ امیر ہے. تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے. ڈونٹ وری، کوئی فکر کی بات نہیں. یہ اللہ فرمانا ہے قرآن میں جو سچی کتاب ہے. ہم گیتا جی کی بھی ہم نے پڑھایا ہے، اچھی کتاب سے پڑھایا جائے گا. فکر پڑھی ہے کہ فی الحال قرآن کی بات میں کر رہا ہوں. سب کتابیں بہت اچھی تھی، گیتا جی بہت اچھی کتاب ہے. تو ارشاد ہے کہ رنج نہ کرو، فکر نہ کرو، ملال نہ کرو. ایک وعدہ ہم تم سے کرتے ہیں، ایک وعدہ تم ہم سے کرو. اگر آپ اللہ سے وعدہ کریں گے، جوابی وعدہ وہ آپ سے کرے گا. آپ اس سے یہ وعدہ کریے کہ ہمارا تجھ پر ایمان ہے، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی صحیح نہیں ہے، تو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. یہ بھی ہم مجبوراً کہہ رہے ہیں، ورنہ تو ہمیشہ کا بھی پیدا کرنے والا ہے. اور کیا اگر آپ مومن ہیں تو وہ کہتا ہے کہ پھر تم کو ہم سد بلندی دیں گے. بلا باتیں کریں گے، اور باتیں کرنے کا شارٹ کرو. بہت آسان ہے. میں تمام مسلمانوں سے، سنیوں سے، شیعوں سے، دیوبندیوں سے، بریلویوں سے، سلفیوں سے سب سے کہنا چاہتا ہوں، آپ دین پر جیسا عمل کرنا چاہیے عمل کر رہے ہیں.
حضرت تشریف فرما ہے. آج میں نے ایک مجلس پڑھی تھی جو میں اس میں نے کہا کہ جب شریعت کو چھوڑیے گا تو مصیبت پھنسیے گا، جب شریعت پر عمل کیجیے گا مشکلیں حل ہوتی ہیں. آپ نے کتنے شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ نکاح کے بارے میں کتنے شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ طلاق کے بارے میں کتنے شریعت پر عمل کر رہے ہیں؟ اور جو احکام ہے، جب آپ نے دین پر عمل چھوڑ دیا تو اللہ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا. دین کو بچانا ہے تو سب سے پہلے آپ خود دین کے ایک جز پر عمل کریں، تب اللہ آپ کو غلبہ دے گا، طاقت دے گا. اس لیے آج کے اتنے بڑے جلسے میں میرا پہلا پیغام یہ ہے کہ شیعہ بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہیں. سنی بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہیں. دیوبندی بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہیں. سلفی بعد میں ہے، مسلمان پہلے ہیں. آج سے آپ کو اللہ کو حاضر و ناظر جان کر یہ عہد کرنا ہوگا کہ ہم سب ایک اللہ کے ماننے والے ہیں. اگر آپ ایک ہو گئے تو گناہگار انسان ہو، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ ایک آپ کے ساتھ ہو جائے. جب وہ ایک آپ کے ساتھ معلوم ہے، میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں پہلے میں نے اس پر عمل کیا ہے. آپ کو معلوم ہوگا کسی ذریعے سے کہ اس سال بقرعید کی نماز میں نے کسی شیعہ امام کے پیچھے نہیں پڑھی ہے، سنی امام کے پیچھے پڑھی ہے. اور میں نے اکیلے نہیں، بہت سے شیعوں نے نماز پڑھی ہے سنی امام کے پیچھے. یہی دکھانے کے لیے کہ جب اللہ کے دربار میں آئیں گے تو ہم نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، ہم فقط اور فقط مسلمان. دوسری گزارش، اللہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کو صحیح و سالم و عافیت و توانا و صحت مند رکھے. دیکھیے ادھر بہت معاملہ کر رہا ہوں، ہم اللہ کی مشیت پر صابر چاہتے ہیں، اس کے ہر حکم و فیصلے کے سامنے اس پر جھکائے ہیں، مگر ادھر ہمارا بڑا نقصان ہوا ہے. حضرت مولانا نظام الدین صاحب جو ایک ستون تھے ہمارا، وہ گر گئے. ابھی اس صدمے سے ہم سنبھلنے نہ پائے تھے کہ عبدالرحیم قریشی صاحب حیدرآباد میں، انہوں نے بھی ہمارا ساتھ کیا. ابھی اس جھٹکے سے ہم نہیں اٹھ رہے تھے کہ عبدالستار صاحب صاحب وہ بھی دنیا سے ایک ایک کر کے سب اٹھتے جاتے. اب کل کس کا نمبر آئے گا؟ ہو سکتا ہے نہیں نمبر آئے گا. میں کہتا ہوں کہ اور جانے والا مجھے قربانی کا بکرا اللہ بنا کے مجھے بھی دنیا سے اٹھا ہے. باقی جو حضرت تشریف فرما ہے میں ان کی خدمت میں اور مولانا اور مؤدبانہ یہ گزارش کروں گا کہ مسئلہ نازک ہے. ہم سب لوگوں کا فریضہ ہے کہ اکیلے مسلم پرسنل بورڈ نہیں، بلکہ جتنی مسلمانوں کی فعال اور ایکٹیو تنظیمیں ہیں خلوص کے ساتھ کام کرنی ہیں. جیسے جمعیت العلماء ہے، جیسے جماعت اسلامی ہے، جیسے آل انڈیا ملی کونسل ہے، جیسے پرسنل بورڈ ہے. ان سب کے عوام نہیں، جو رؤساء اور سربراہ ہیں، یہ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھ کر مسئلوں پر غور کریں اور اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں. پہلا قدم میں حضرت کو یقین دلاتا ہوں اور حضرت اس سے زیادہ بہتر واقف ہیں، سارے ہندو موہن بھاگوت کیسے چھوڑی ہیں بھائی. ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، بڑے آدمی ہیں، لیکن میں نام آپ سامنے وقت ہوتا لیتا، کتنے بڑے بڑے سوامی ہیں، کتنے بڑے بڑے سوامی جن سے فیس ٹو فیس میری بات چیت ہوئی، وہ سب ان باتوں کو ناپسند کرتے. یہ سچے ہندو ہیں، یہ پولیٹیکل ہندو ہیں. پولیٹیکل ہندو اس دیش کو برباد کر رہے ہیں. اس لیے کہ جب دھرم میں پالیٹکس آتی ہے تو مصیبت آ جاتی ہے. اسلام میں بھی یہ بات کہ میں ہندو بھائیوں کو سمجھانا چاہتا ہوں، ارے بھائی گیتا جی میرے سراہنے رکھی ہوئی ہیں،
شام کو سونے سے پہلے میں گیتا جی کا ادھین کرتا ہوں، صبح کو اٹھتا ہوں تو پڑھاتا ہوں۔ میرا ارادہ ہے کہ میں بیٹھوں ہی پڑھوں، ساری کتابوں پر ایمان ہے۔ اللہ نے ابھی میں نے جو 5 عقیدے بتایا اس میں کتاب کا نام نہیں، کتب کا نام ہے۔ اور پھر شاید کل اجل میں ہر جگہ ہم نے کتابیں بھیجی، بس میں بات کو مختصر کر رہا ہوں۔ دوسری بات ہو گئی، دوسرے اعلان کرتا ہے آپ کو جو سچے ہندو ہیں، جیسے ہمارے وشرام جی ہیں، میں نام لینا نہیں چاہتا ورنہ پھنسیں گے مصیبت میں، اکثریت ہے ایسے ہندوؤں کی جو کھلے دل جو دیش بھکت ہیں، جو دنیا میں چین امن چاہتے ہیں۔ میں ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایسے ہندو بہت ہیں۔ دیکھو بیٹا، 2 گیسیں ہوتی ہیں، ایک گیس ہوتی ہے آکسیجن، ایک گیس ہوتی ہے ہائیڈروجن۔ آکسیجن آگ پکڑنے والی گیس ہے، ہائیڈروجن آگ بھڑکانے والی۔ اللہ کی لیلا دیکھو، پرماتما کی لیلا دیکھو، ایک گیس آگ بھڑکاتی ہے، ایک گیس آگ پکڑتی ہے، مگر جب ان دونوں کو ملا دو تو پانی بنتا ہے جو آگ بجھا دیتا ہے۔ ہندو بھی الگ الگ رہیں گے، مسلمان الگ الگ رہیں گے تو دیش میں آگ لگی رہے گی، ایک ہائیڈروجن ہے ایک آکسیجن ہے۔ لیکن جب یہ دونوں گیسیں مل جائیں گی ہندو اور مسلمانوں کی تو رحمت کی بارش شروع ہو جائے گی۔ آپ ہندو والے بھائی ہیں، ہم کو ان سے پیار ہے، ہم کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں ان کا کتنا اچھا کام ہو رہا ہے، ہم جاتے ہیں ان کے درسوں میں جاتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں ہو کیا رہا ہے، کتنا کام ہو رہا ہے، بس وہ بتا نہیں سکتا۔ میں ابھی اردو کا کرتے گیا، آپ یقین فرمائیں گے حضرت، وہ ایجوکیشن پروگرام چل رہا تھا، آپ حراست کر رہا ہوں، میرے سامنے ایک ہندو کھڑا ہوا، شیر کی لمبا کمنگا 7 فٹ کا، کیا عمر تھی اس کی؟ وہ 85 برس کا بچہ تھا۔ He was only 85 years old، وہ شیر کی طرح تھا۔ تو ہمیں تفصیل میں اس سے پوچھا گیا کہ تم ہندو دھرم کے اتھان کے لیے کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں ٹرائبل ایریا میں کام کر رہا ہوں اپنے دیش کی، جہاں اگیانتا بہت ہے۔ کیا کام کیا ہے؟ حضور میں آپ سے کر رہا ہوں، آپ سے میرے سامنے اس شخص نے کہا کہ میں نے ابھی تک 52,000 اسکول بنائے ہیں۔ 52,000 اسکول بنا میرے سامنے، اب 52,000 کا میں ٹارگیٹ ہے، میں 1 لاکھ اسکول بناؤں گا۔ یہ کام ہندو کا وہ ہے کہ جس کو مسلمانوں کو تقلید کرنا ہے۔ آج کی مشکلیں میں اس وقت تک حل نہیں ہوں گی جب تک ایجوکیشن کو آپ ٹاپ پر کچھ لوگ میں غصہ بھی آ گیا، خدا نے یہ کہہ دیا، خدا نے یہ کہہ دیا۔ جب تک آپ کو غصہ آتا رہے گا، وہ کہنے والے ایسی باتیں کہتے رہے کہ آپ کو غصہ آتا رہے گا۔ اگر آپ کو غصہ آ گیا تو آپ نے ان کے پلان کو کامیاب دیکھیے، میں نے یہ اٹھا دیا، میں کوشش کر دیتا ہوں۔ غالب کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ غالب نے شبد کوش لکھا تھا، لغت برہان فاتح۔ اس پر ایک آدمی نے اس کے جواب میں کتاب لکھی ہے، وہ لکھے تو اس کو حق ہے لکھنے کا، لیکن اس میں بہت گندی زبان استعمال کی۔ اس کتاب کے ذریعے غالب کی کتاب کا جواب دینا نہیں تھا، غالب کو ذلیل کرنا تھا۔ غالب چپ ساتھ کر بیٹھ گئے، بس میری بات ختم ہو گئی۔ غالب چپ ساتھ کر بیٹھ گئے۔ کسی محفل میں جب کسی نے کہا کہ اس نے آپ کو اتنا برا بھلا کہا، اتنی آپ کی توہین کی، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہا صاحبو اتنا بتاؤ کہ اگر کوئی گدھا مجھے لات مارے تو کیا میں بھی اسے لات ماروں؟ یہ جو بکنے والے ہیں یہ سب گدھے ہیں، لاتیں چلا رہے ہیں، ان کی لاتوں کا جواب آپ لاتوں سے نہ دیں، ان کی باتوں کا ہنس کر مسئلے کو ٹال دیں۔ انشاءاللہ اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، لیکن پھر اس دل درد مند کی اپیل کے ساتھ، درخواست کے ساتھ کہ اب آج کے بعد آپ مجھے ہر پلیٹ فارم پر ایک دکھائی دیں گے، اپنے دین سے وابستہ ہوں گے، مقصد کو پسند کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
محترم حضرات، آپ بڑی دیر سے جس شخصیت کو سننے کے منتظر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے علم و عمل کا جامع بنایا ہے، جو شیخ طریقت اور عالم ربانی ہیں، عظیم علمی اور روحانی نسبتوں کے امین ہیں، میری مراد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے رکن عاملہ، خانقاہ نعمانیہ کے بانی و سجادہ نشین حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی زید مجدہم سے ہے، جن کے بارے میں سوائے اس کے کیا کہوں جو اقبال نے کہا تھا کہ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا رہتا ہے اہل دل کے سینوں میں، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ شیخ طریقت حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی، کل ہند معاون کنوینر دین اور دستور بچاؤ تحریک سے گزارش ہے کہ آپ اپنے ارشادات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم۔ حضرات علماء کرام، مختلف مذہبی، کلچرل اور سماجی اکائیوں کے عظیم قائدین، بالخصوص مسلم پرسنل لا بورڈ کے سینئر ترین نائب صدر اور ملک کے عظیم قائد، ماہر تعلیم اور دانشور، اور میرے لیے میرے بڑے بھائی کی حیثیت رکھنے والے ڈاکٹر مولانا سید کلب صادق صاحب، اور اتنی بڑی تعداد میں آئے ہوئے بہت احترام اور قدر کے لائق بزرگوں، دوستوں اور نوجوانوں، میں سب سے پہلے تو آپ سب سے یہ معذرت کر رہا ہوں کہ مجھے بیٹھ کر بات کرنی پڑ رہی ہے۔ میری کمر میں، ریڑھ کی ہڈی میں ایک ایسی تکلیف ہے کہ میں 5-7 منٹ سے زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا، بلکہ 2-3 منٹ میں ہی سخت تکلیف شروع ہو جاتی ہے، اس لیے میں اس گستاخی کی معذرت چاہتا ہوں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے 2 خاص میدان عمل ہیں، یا یوں کہیے کہ اس کا روح سخن 2 مخاطبوں کی طرف ہمیشہ رہتا ہے۔ ایک تو مسلم پرسنل لا بورڈ اپنی بات حکومتوں سے کہتا ہے، اداروں، لیجسلیٹو کاؤنسل اور لا میکر سے کہتا ہے، اور ضرورت پڑتی ہے تو عدالت میں جا کر اپنا نقطۂ نظر پیش کرتا ہے۔ اور دوسرا، مسلم پرسنل لا بورڈ کا روح سخن اس ملک کے مسلمانوں کی طرف رہتا ہے، اور اس ملک میں بسنے والی دوسری تمام مذہبی، تہذیبی اور سماجی اکائیوں کے قائدین اور عام بھائیوں اور بہنوں کی طرف رہتا ہے۔
آج کے اس اجلاس سے، اس کے ذریعے سے اور دین دستور بچاؤ تحریک کے ذریعے سے جو بات مسلم پسندہ ووٹ ملک کی حکومت سے کہنا چاہتا ہے، مجھے صدر اجلاس اور اس تحریک کے کنوینر اور مسلم پسندہ ووٹ کے کارگزار جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی نے یہ ہدایت کی ہے کہ میں بہت صاف اور واضح اور آسان سے لفظوں میں آج کے اس اجلاس کے ذریعے سے وہ بات جو مسلم پسندہ ووٹ ملک کی حکومت تک اور اس اسٹیٹ کی حکومت تک پہنچانا چاہتا ہے، وہ میں آپ کے ذریعے سے اس تک پہنچانے کی کوشش کروں۔ ہم اپنے حکومت سے بہت صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دستور سے چھیڑ چھاڑ نہ کریں۔ دستور پر اور اس کے سیکولر اور جمہوری کردار کو بدل ڈالنے کے ارادوں سے باز آ جائیں۔ اگر اس دستور کو بدلا گیا اور اس کے سیکولر ڈیموکریٹک فیبرک کو بدلنے کی کوشش کی گئی تو اس ملک کو ٹوٹنے سے بچانا ممکن نہیں ہے۔ دوسری بات، ہم حکومت سے بہت ہی خیر خواہی کے ساتھ بہت ٹھنڈے اور مثبت اور پازیٹیو لبولہجے میں ملک کی خیر خواہی کے جذبے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ظلم کے راستے پر مت چلیے۔ ظلم سے بدامنی پیدا ہوتی ہے، ظلم سے دہشت گردی اور آتنکواد جنم لیتا ہے۔ انصاف کے راستے پر چلیے، دیش کے ایک ایک ناگرک اور ایک ایک اکائی کے ساتھ کھلے اور سچے دل کے ساتھ انصاف کیجیے۔ انصاف سے ملک میں امن قائم ہوتا ہے، شانتی استھاپت ہوتی ہے، اور امن و شانتی سے ملک مضبوط ہوتا ہے اور ملک کو واقعی ترقی اور مضبوطی ملتی ہے۔ ہم سب کی سچے دل سے یہ خواہش ہے کہ بھارت ایک مضبوط دیش بنے، بھارت دنیا کی قیادت کرے، بھارت کو مالک نے وہ چھمتا دی ہے، وہ صلاحیت دی ہے جو کم سے کم مجھے تو دوسرے ان بہت سے دیشوں میں نہیں نظر آئی جہاں میرا جانا ہوا یا جہاں کے بارے میں کچھ اسٹڈی کرنے کا اور جانکاری حاصل کرنے کا مجھ کو موقع ملا۔ اگر یہ بھارت انصاف کے اور ایمانداری کے راستے پر چلے، امن و شانتی کا ماحول یہاں ہو، ہمارے ریسورسز آپس میں ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے اور دکھ پہنچانے میں ویسٹ ہونے کے بجائے ہمارے ریسورسز ایجوکیشن کو پھیلانے میں لگے، غریبوں کے گھر میں ان کے ٹھنڈے چولہوں کو گرم کرنے میں لگے، تو یقینی طور پر ہمارا یہ دیش دنیا کی بہت بڑی بڑی طاقتوں کے لیے ایک آدرش بن سکتا ہے۔ اور انڈیا مسلم پسندہ ووٹ کا یہ اجلاس
देश की मुख्तलिफ समाजी और धार्मिक इकाइयों की क़यादत में और इस विशाल भीड़ को गवाह बनाकर निहायत खैरखाही के जज्बे से हुकूमत से ये बात साफ साफ अपील करता है और साफ साफ कहता है और जोर देकर कहता है कि आप जुल्म के रास्ते पर चलने के बजाय इंसाफ के रास्ते पर चलने का फैसला करें। आपको जो मेजॉरिटी मिली लोकसभा में वो 20 के बैन करने के नारे के नाम पर नहीं मिली थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बदल डालने के नाम पर नहीं मिली थी, इंसानों को मारने के नाम पर नहीं मिली थी। आपको जो मेजॉरिटी मिली लोकसभा में वो मिली थी आपके उन वादों के आधार पर जब आपने देश से वादा किया था कि हम महंगाई को कम करेंगे, काले धन को वापस लाएंगे, शिक्षा को आम करेंगे, सबके साथ और सबका विकास के रास्ते पर देश को लेकर चलेंगे। इसी तरह के बहुत से सुंदर वादे आपने किए थे। देश के नौजवानों ने आपके वादों पर भरोसा किया, देश की महिलाओं ने आपके वादों पर भरोसा किया, देश के गरीबों और दबे कुचले लोगों ने आपके वादों पर भरोसा किया और देश की जनता ने, हम उसको मेजॉरिटी तो नहीं कहेंगे, 30% वोट देकर आपको आपके इन वादों की बुनियाद पर इस देश को आगे बढ़ाने का एक मौका दिया। लेकिन ये बात आप जरा अपने शीश महल से बाहर निकलकर देश के मौजूदा माहौल को देखिए। आप अपनी एजेंसीज के जरिए से झूठी खबरों पर यकीन करने के बजाय आप अपने डायरेक्ट सोर्सेज के जरिए से देश के माहौल को देखिए। हमने उन नवाबों और मुगल बादशाहों का हशर देखा है कि जिनको उनके खुशामद परस्त दरबारी ऐसे वक्त में जिस वक्त के अंग्रेजों की फौजें उनके महलों के चारों तरफ घेरा लगा चुकी थी और चंद मिनटों और घंटों की देर थी कि तख्ता पलट होने वाला था। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, मैं लखनऊ की तारीख का एक तालिब इल्म रहा हूँ। मैंने पढ़ा है कि नवाब वाजिद अली शाह जिस वक्त घिर चुके थे और लखनऊ का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों की फौजों की गिरफ्त में आ चुका था, उस वक्त जब नवाब वाजिद अली शाह ने अपने दरबारियों से पूछा कि क्या खबर है, तो उन दरबारियों ने कहा था कि जिल्ल सुबहानी, जनाब का जलवा बुलंद है, आप ही की सरकार है और कोई खतरा नहीं है। और उस वक्त नवाब वाजिद अली शाह ने कहा था लाओ और थोड़ी सी शराब पिलाओ, और थोड़ी ही देर के बाद वो किला भी फतेह हो गया और सारे नवाबों की बेगमात की कैदी बन गई और देश की तारीख बदल गई, अंग्रेजों का कब्जा हो गया। हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के इस मंच से इन लाखों लोगों के माध्यम से और इन अजीम कायदीन के साथ बैठकर हुकूमत से कहना चाहते हैं कि देश का जो सच्चा माहौल है, देश का नौजवान किस कदर बेचैन है, देश का किसान क्यों खुदकुशियां कर रहा है, देश के नौजवान यूनिवर्सिटियों में किस कदर बेचैनी का इजहार कर रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करने भी नहीं दिया जा रहा। अदालत के कमरों में घुसकर वकीलों की यूनिफॉर्म पहने हुए लोग पुलिस के सामने बुरी तरह मार पिटाई कर रहे हैं उस नौजवान की जो देश अदालत में इंसाफ की दुहाई लेकर गया है। आप जरा बाहर निकल कर देखिए कि देश के नौजवान क्या सोच रहे हैं, मुसलमान क्या सोच रहे हैं, इसकी तो आपको शायद परवाह नहीं है, लेकिन फिर भी हम बहुत मोहब्बत और हमदर्दी के साथ अपने गुस्से को पूरी तरह काबू में रखते हुए देश की तरक्की के खातिर आपसे कहते हैं कि आप जरा देखिए कि देश के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, जो SC ST के लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, जो क्रिश्चियन भाई हैं, जो सिख और बुद्धिस्ट हैं, जो और हमारी रिलीजियस और सोशल यूनिट्स के लोग हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी भावनाएं हैं। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज, मैं इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे, उनके ऑफिशियल्स यहाँ मौजूद होंगे,
اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اپنی ایک ڈیوٹی ادا کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، اور میں ان سے نویدن کرتا ہوں کہ ہمارے دل کی بھاوناؤں کو، ہمارے ایک ایک شبد کو صحیح طور پر رپورٹ کریں۔ ہم صاف صاف کہنا چاہتے ہیں، ہم اس دیش کی ترقی چاہتے ہیں، ہم اس دیش کا امن چاہتے ہیں، اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ مجبور ہوا ہے کہ اس دیش کی تمام سماجی اکائیوں کو اپنے ساتھ میں لے۔ اس نے بہت دن تک تنہا آپ سے کوشش کی، اس نے بہت دن تک تنہا اس دیش میں نیائے کو استھاپت کرنے اور سوشل جسٹس کے نظام کو قائم کرنے کے لیے اپنی بساط بھر کوشش کی۔ اور جمعیت علماء ہند ہو یا جماعت اسلامی ہو یا مسلمانوں کی کوئی بھی آرگنائزیشن ہو، وہ اپنے طریقے، اپنی بات کو ڈیموکریٹک طریقے پر، سویلائز طریقے پر، بہت پازیٹیو طریقے پر کہتی ہے۔ ہمارے من سے اور انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے من سے جب دوسری سماجی اکائیوں کے لوگ اپنے درد کا اظہار کرتے ہیں تو ہم ان کو روک نہیں سکتے، لیکن ہم صاف کہنا چاہتے ہیں ہمارا انداز گفتگو کچھ اور ہے، ہمارا انداز کلام کچھ اور ہے۔ آپ نے بورڈ کے نائب صدر، سینئر ترین نائب صدر، ملت اسلامیہ کے عظیم قائد ڈاکٹر قلب صادق کی گفتگو سنی، اور ابھی آپ صدر اجلاس مولانا ولی رحمانی کی گفتگو سنیں گے، مگر ہم یہ بات بھی کہے بغیر نہیں رہتے کہ قدرت کا یہ قانون ہے کہ جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا سنگ۔ اگر آپ نے ہماری خاموشی اور ہماری خاموش صداؤں کو سنا ہوتا تو آج آپ کو اس منچ پر سے ایسی کھری کھری باتوں کو سننے کا موقع نہ ملتا۔ یاد رکھیے، ہم بزدل نہیں ہیں، ہم کمزور ہمت کے لوگ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ اور اہل بیت کے اسوے پر عمل کرنے کی قسم کھا چکے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ تب ہوگا جب ہم صبر سے کام لیں گے۔ لیکن عزیزوں، نوجوانوں، صبر کا مطلب تماشا دیکھنا نہیں ہے۔ ملک جلتا رہے، ملک بربادی کی طرف بڑھتا رہے، ملک کی جائیدادیں لوٹتی رہیں۔ ہریانہ میں کیا ہوا؟ ہزاروں بسیں پھونک دی گئیں اور بائکس جلا دی گئیں، شو روم تباہ کر دیے گئے۔ یہ کس نے کیا تھا؟ کیا ایک بھی مسلمان وہاں پر موجود تھا؟ آپ نے وہاں کے ان لوگوں کو تو آتنکوادی نہیں کہا، لیکن مسلمان اگر سڑک پر کھڑے ہو کر صرف اپنا مطالبہ پیش کرتا ہے تو آپ کی پولیس ان کے اوپر گولیاں چلا دیتی ہے۔ یہ صورتحال کب تک یہ ملک برداشت کرے گا؟ کب تک؟ آخر یہ ملک زندوں کا ملک ہے، آخر اس ملک کا ایک ماضی ہے، اس ملک کی ایک تاریخ ہے۔ اس ملک میں مہاتما گوتم بدھا پیدا ہوئے، وہ کسی سے نہیں ڈرے۔ اس ملک میں مہاویر جین پیدا ہوئے، وہ کسی سے نہیں ڈرے۔ اس ملک میں کی زمین ہر کچھ دن کے بعد جیالوں کو پیدا کرتی ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ملک خانہ جنگی کا شکار ہو۔ ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اب بھی حکومت سے کہنا چاہتے ہیں کہ اصلی ایجنڈے پر عمل کریں، مہنگائی کو ختم کریں، کالے دھن کو واپس لائیں، دستور سے چھیڑ چھاڑ مت کریں، کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کی کوشش مت کریں، سیکولر اور ڈیموکریٹک فیبرک کو بدلنے کی کوشش مت کریں۔ سیکولر کانسٹیٹیوشن کو بدلنے کی کوشش سے صرف مسلمانوں کا نقصان نہیں ہوگا، صرف کرسچنوں کا نقصان نہیں ہوگا، صرف سکھوں اور بدھسٹوں کا نقصان نہیں ہوگا، صرف SC اور OBC کے لوگوں کا نقصان نہیں ہوگا، اس عظیم ملک کا نقصان ہوگا جس کا نام بھارت ہے، اس کا نقصان ہوگا۔ اور یا تو آپ اعلان کر دیجئے کہ آپ کسی ودیشی ملک کے اشارے پر آپ اس دیش کو توڑنے کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جو دوسرا روح سخن رکھتا ہے اور جو دوسری اصل میں اس کا خطاب ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے خاص طور پر مسلمانوں سے۔ اور اب تو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اس دیش کے دستور اور آئین کو بچانے کے لیے، اس دیش کی ایکتا اور اکھنڈتا کو بچانے کے لیے ایک قدم آگے بڑھ کر صرف مسلمانوں کے بجائے اس دیش کے دوسرے مظلوم اور محروم طبقات کو، دوسری اقلیتوں کو، دوسری مذہبی اور تہذیبی اور سماجی اکائیوں کو بھی اپنے ساتھ لیا ہے۔ اور میں ان سب کا مسلم پرسنل بورڈ کی طرف سے بہت شکر گزار ہوں کہ جب 18 اگست 2015 کو دلی میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے انوائٹ کیا گیا کرسچن لیڈرز کو، بدھسٹ لیڈروں کو، لنگائت کے لیڈروں کو،
SC, ST और OBC के लीडरों को, ह्यूमन राइट्स के लिए काम करने वाले कुछ एक्टिविस्ट लोगों को, और उसके साथ में उस इन्विटेशन के साथ एक दावतनामे के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भेजा मौलाना वली रहमानी ने। तो जिस मोहब्बत के साथ, जिस तरह गर्म जोशी के साथ इन सब ने उस आवाज़ पर लब्बैक कहा, हमने बुलाया था जितने लोगों को उससे ज़्यादा लोग आए, और उन्होंने आने के बाद ये कहा, हमें तो आपसे ये शिकायत है कि आपने हमको देर से क्यों बुलाया। यहाँ हमारे क्रिश्चियन पास्टर फादर बैठे हुए हैं, बिशप बैठे हुए हैं, मैं उनके सामने कहना चाहता हूँ, भारत की सबसे मजबूत क्रिश्चियन मिशनरी के नुमाइंदे, उन्होंने उस वक्त मजलिस में ये भी कहा था, मुझे याद है, कि हमें तो आपसे ये शिकायत है कि आपने हमको देर से बुलाया। आप हमारे बड़े भाई हैं, लार्जेस्ट माइनॉरिटी हैं इस देश में, आपको हमें पहले बुलाना चाहिए था, फिर भी देर आए दुरुस्त आए, आपने अब हमको बुलाया है। हम सब साथ देते हुए, शाना बशाना चलते हुए दीन और दस्तूर बचाओ तहरीक में आपका साथ देंगे। बामन मिश्राम जो यहाँ बैठे हैं और जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी बात कहने की आज कोशिश की, हालांकि मैं जानता हूँ कि उनके पास जो जानकारी है और उनके सीने में जो दर्द है वो घंटा 2 घंटे से कम में अपनी बात नहीं कह सकते, लेकिन जाहिर है कि जब इस बात का ख्याल करना पड़ता है कि समय महदूद है, तो उन्होंने बहुत कम समय में अपनी बात कही। उन्होंने ऑफिशियली बोर्ड के जिम्मेदारों को खत लिख कर ये कहा कि हम आपकी इस तहरीक के लिए देश भर में 100 जलसे अपनी संगठन की तरफ से करने के लिए तैयार है। इस देश की मेजॉरिटी मोहब्बत करना चाहती है, इस देश की अक्सरियत, गालिब अक्सरियत, मौलाना डॉक्टर कल्बे सादिक ने बिल्कुल ठीक कहा था कि इस देश की अक्सरियत आतंकवादी और उग्रवादी नहीं है, फैसिस्ट और कम्युनल नहीं है, ये रूहानियत की तारीख रखने वाला मुल्क है, ये रूहानियत की हिस्ट्री रखने वाला मुल्क है। और मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की ये कोशिश है कि असली भारत दुनिया के सामने आए। अब मैं मीडिया के दोस्तों के जरिए से मीडिया की ऑर्गेनाइजेशंस के जो चीफ लोग हैं, जो ब्यूरो चीफ हैं, मैं इनसे भी निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी कमजोरों की और मेजॉरिटी की आवाज़ को पहुंचाएं। मैं शिकायत का अंदाज इख्तियार नहीं करना चाहता, और न मैं मीडिया के लोगों से शिकायत करने का हक रखता हूं कि लाखों लोगों के जलसों की रिपोर्टिंग मीडिया नहीं करता, और कहीं 500 लोग जमा हो जाते हैं, बल्कि 50 लोग जमा हो जाते हैं, तो 24 घंटे तक हमारे न्यूज़ चैनल उसकी खबरों को चलाते रहते हैं। ये लोकतांत्रिक देश के मुस्तकबिल के साथ खेलने का मीडिया का वो जुर्म है जो 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 अच्छी बात नहीं है। मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के जिम्मेदारों से हम इस बात की उम्मीद करते हैं कि वो देश की वास्तविक सच्चाई को देश की जनता तक और सरकार तक पहुंचाने में अपना कर्तव्य अदा करेंगे, अपना फर्ज अदा करेंगे। मुसलमानों से मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कुछ बातें कहना चाहता है, मुझे बहुत आसानी हो गई, उनमें से ज़्यादातर बातें डॉक्टर कल्बे सादिक साहब ने अपनी नहायत शीरीन गुफ्तगू में आपके सामने रख दी। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड मुसलमानों से इस लहजे में बात करता है। हमारे बोर्ड के साबिक सदर और आलम इस्लाम के अजीम तरीन इमाम मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली लज़वी ने कलकत्ते के इजलास में, जिसमें मैं भी शरीक था, उसमें उन्होंने मुसलमानों से, जिसमें 5 लाख मुसलमानों का मजमा था, उसमें उन्होंने मुसलमानों से कहा था हम हुकूमत से कहेंगे, और 1 बार कहेंगे, और 2 बार कहेंगे, और 3 बार कहेंगे, और साफ साफ कहेंगे कि आप मुस्लिम पर्सनल को ख़त्म नहीं कर सकते, आप कानूनी शरीयत में तब्दीली नहीं कर सकते, आप यकसा सिविल कोड को नाफिज नहीं कर सकते। इस मुल्क के आईन ने हर कौम को, हर अक़लियत को हक दिया है कि वो जिस मजहब पर चाहे, जिस तहजीब पर चाहे अमल करे, उसको प्रोपेगेट, आप उसको बदल नहीं सकते। हम हुकूमत से कहेंगे और बार बार कहेंगे, लेकिन उन्होंने उसके बाद कहा था मुसलमानों हम हुकूमत से कहेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार, लेकिन हम तुमसे कहेंगे 10 बार, और हुकूमत के अगर हम हाथ पकड़ेंगे तो अरे मुसलमानों हम तुम्हारा गिरबान पकड़ेंगे। उसके बाद जो कुछ उन्होंने कहा था, मैं अपने लफ्ज़ों में उसको आपसे कहना चाहता हूँ, कौन सा कानून है जो आपको इस पर मजबूर करता है कि आप अपने बच्चों को आला तालीम न दिलवाएं? कौन सा कानून है जो आपसे ये कहता है भारत सरकार का या महाराष्ट्र सरकार का कौन सा कानून है जो आपसे कहता है कि आप अपनी शादियों में फजूल खर्चियाँ करें, आप तरह से गुस्से में आकर अपनी औरतों को तलाक दे दें, और वो भी 3 तलाक दे दें, जो तमाम मसालिक के नज़दीक हराम काम है? कौन सा कानून है जो आपसे कहता है
کہ آپ اپنے وقت کو برباد کریں، اپنے مال کو برباد کریں، اپنی آمدنی کو برباد کریں؟ کون سا قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ مسالہ پان مسالہ کھائیں اور تمباکو کھائیں اور اپنی صحت کو خراب کریں؟ کون سا قانون ہے جو آپ سے کہتا ہے کہ آپ ضرور اپنے بیٹے کی شادی میں اپنی جس لڑکہو کو آپ لے کر آ رہے ہیں اس کے ماں باپ کا خون چوس لیں، جہیز کا مطالبہ کریں؟ آپ خود شریعت کے قانون پر عمل نہیں کریں اور اس کے بعد آپ حکومت سے مطالبہ کریں کہ تم شریعت کے قانون پر عمل کرو۔ یہ 100% ناانصافی ہے، یہ 100% ناانصافی ہے۔ آج آپ کو اپنے ان گناہوں سے توبہ کر کے اٹھنا ہوگا اور یہ عہد کر کے اٹھنا ہوگا، نہ ہم جہیز کا مطالبہ کریں گے، بلکہ مطالبہ کسی قیمت پر ہم جہیز کا لین دین نہیں کریں گے۔ آپ جانتے ہیں جس وقت وہ لگی ہوئی بارات جاتی ہے شہنائیوں کی گونج میں، آپ جس راستے سے بارات کو لے کر جاتے ہیں، کسی نہ کسی کچے پکے گھر میں اگر کسی غریب لڑکی نے تکیے میں منہ چھپا کر 2 آنسو بہا دیے کہ میرا باپ بھی مالدار ہوتا تو مجھے بھی کوئی بیاہ کر سسرال لے جاتا، ان 2 آنسوؤں کی نحوست کے نتیجے میں ہو سکتا ہے اسی رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو جائے کہ اس رشتے میں نااتفاقی ڈال دی جائے گی، بے برکتی ڈال دی جائے گی اور یہ رشتہ ٹوٹ کر رہے گا۔ پھر آپ ہزاروں بزرگوں سے تعویذ لاتے رہیے، مظلوم کی آہ کے نتیجے میں جو مصیبت آیا کرتی ہے اس مصیبت کو کوئی دنیا کی ولی بڑے سے بڑے ولی کی تعویذ دور نہیں کر سکتی۔ مسلم پسندہ بورڈ مسلمانوں سے صاف صاف کچھ بات کرنا چاہتا ہے، وہ صاف صاف کہتا ہے، یہی خصوصیت ہے مسلم پسندہ بورڈ کی۔ یاد رکھیے، حکومت کے خلاف باتیں کرنا زیادہ آسان کام ہے، نعرے لگوانا زیادہ آسان کام ہے، تالیاں بجوانا زیادہ آسان کام ہے، لیکن برسرعام اپنے سماج کی خرابیوں پر ٹوکنا یہ زیادہ مشکل کام ہے۔ اور یہ ہمت صرف مسلم مسئلہ بورڈ نے اب تک کی ہے بار بار، اور جب کیونکہ یہاں کے منچ پر عام طور پر یہ جو ٹاپک ہے یہ کمزور رہ جاتا ہے، اس لیے مجھے ان باتوں کو بھی آپ کے سامنے رکھنا پڑا۔ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اس زندگی میں زندہ انسانوں پر حالات اور چیلنجز آتے ہیں، زندہ قوموں پر بھی حالات اور چیلنجز آتے ہیں۔ ہمارا آپ کا روزمرہ کا تجربہ ہے، وہی انسان حالات اور چیلنجز کے مقابلے میں کامیاب ہوتا ہے جو سنیم کے ساتھ، کنٹرول کے ساتھ، ایک معتدل نفسیاتی اور قلبی کیفیت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ وہی قوم بھی کامیاب ہوتی ہے چیلنجز کے مقابلے میں جو قوم اپنی معتدل نفسیاتی اور قلبی کیفیت کو نہیں کھوتی، نہ وہ غصے میں آتی ہے، نہ وہ خوف زدہ ہوتی ہے، نہ وہ مایوس ہوتی ہے۔ اے مسلمانوں، میں قرآن و حدیث کے حوالوں سے آپ سے اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، خوف کو بھی اپنے دل میں مت آنے دینا، خوف کو بھی اپنے دل میں مت آنے دینا، مایوسی کو بھی اپنے قریب مت آنے دینا، اور غصے کی نفسیات میں مبتلا مت ہونا۔ غصے میں آ کر جو کام بھی انسان کرتا ہے، غصہ اترنے کے بعد اس کو پچھتانا ہی پڑتا ہے۔ یہ غصہ ہے جو دہشت گردی کی طرف لے جاتا ہے، یہ غصہ ہے جو آتنکوادی آفات کی طرف لے جاتا ہے۔ تم کو نہ غصے میں آنا ہے، نہ مایوس ہونا ہے، نہ خوف زدہ ہونا ہے، تم کو اپنے اصلی قائدین کو پہچان کر ان کے پیچھے چلنا ہے، اپنی جان اور مال کو، اپنے وقت کو اجتماعی سربلندی کے لیے، دیش کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تم کو اپنے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ خاص طور پر اس بات پر خاص توجہ دو کہ آپ کے پڑوس میں، آپ کے محلے میں، آپ کے بازار میں، آپ کے اسکول اور کالج میں، آپ کی یونیورسٹی میں اور آپ کے کسی آفس میں جو بھی نان مسلم بھائی ہیں، بہنیں ہیں، بچیاں ہیں، وہ کرسچنس ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، OBC SC کے لوگ ہوں یا کسی کاسٹ کے لوگ ہوں، آپ اس طرح ان کے ساتھ پیش آؤ جس طرح اسلام آپ کو سکھاتا ہے۔ آپ کس مسجد میں مسلمان رہو اور باہر مسلمان نہ بنو، یہ نہیں چلے گا۔ اور میں صاف کہتا ہوں، اکثر مسلمان مسجد میں تو مسلمان ہوتے ہیں لیکن باہر مسلمان نظر نہیں آتے۔ آپ نے کیوں کبھی نہیں سوچا کہ مسجد کے دروازے پر جب ہم نکلتے ہیں تو کتنی ہماری بھارت کے سماج کی نان مسلم بہنیں اور بچیاں اپنے جگر کے ٹکڑوں کو لے کر کھڑی ہوتی ہیں اس انتظار میں کہ نماز پڑھ کے نمازی آئے گا، پھونک چھوڑ دے گا، میرے بچے کا بخار اتر جائے گا۔ کبھی آپ نے سوچا یا پوچھا کہ یہ بہنیں اور بچیاں آپ کے گھروں میں آ کر پھونک تو نہیں چھڑواتی، آپ کی دکانوں پر آ کر پھونک تو نہیں چھڑواتی؟ میں آپ کو اس کا جواب بتاتا ہوں۔ میں نے بہت سوچا ہے اور بہت پوچھا ہے،
یہ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اتنا ہی بات جانتی ہیں کہ مسلمان اتنی ہی دیر تک مسلمان رہتا ہے جتنی دیر تک وہ مسجد میں رہتا ہے. اس لیے وہ مسجد سے نکلتے ہی بھوک چھڑوا لینا چاہتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ مسلمان جس وقت دکان پر بیٹھے گا یہ بھی جھوٹ بولے گا, یہ بھی دھوکہ دے گا, یہ بھی کم ناپے گا, یہ بھی بہوؤں بیٹیوں کو دیکھے گا, اور اس وقت اس کی بھوک میلی ہو جائے گی. اس گندی بھوک سے اس کے بچے کا بخار نہیں اترے گا. اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی پکار یہ ہے کہ تم اپنے پورے مسلمان بنو, تم مسلمان بنو, تم مسلمان بنو. سچ کہتا ہوں, قسم کھا کے کہتا ہوں, اگر ہم مسلمان ہوتے تو یہ حالات آ ہی نہیں سکتے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیا قرآن کی وہ آیت جو ڈاکٹر صالح صاحب نے یاد دلائی کافی نہیں ہے اس بات کی تصدیق کے لیے؟ قرآن کہہ رہا ہے اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سر بلند رہو گے. ہم آج سر بلند نہیں ہیں, ہم اگر ذلیل و خوار ہیں تو کیا اس کا صاف مطلب نہیں ہے کہ ہمارے ایمان میں کمزوری ہے, ہماری اسلامیت میں بہت کمی ہے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ یہ باتیں بھی آپ سے صاف صاف کہنا چاہتا ہے. صرف ایک سیاسی منچ نہیں ہے مسلم پرسنل لا بورڈ. مسلم پرسنل لا بورڈ تو پولیٹیکل قسم کی باتوں سے گریز کرتا ہے. سیاسی لبو لیجا مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے بہت اجنبی ہے. اور میں صاف کہتا ہوں یہ تو مسلم پرسنل لا بورڈ کو دیش کی ضرورت کے لیے, دیش کی ترقی اور بچانے کی ضرورت کے لیے اور سنویدھان کو بچانے کی ضرورت کے لیے ان مختلف مہمانوں کو بلانا ہوتا ہے. اور ہم ان کو پابند تو نہیں کر سکتے کہ ہم کس زبان میں بولتے ہیں آپ اسی زبان میں بولیے. ان کے دلوں میں زخم ہے, ان کا بھی تاریخ کا مطالعہ ہے, ان کا اپنا بھی کچھ ان کا اپنا ودین ہے. ظاہر ہے ہم ان سے ریکویسٹ تو کر سکتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے مزاج کے مطابق آپ بات کیجیے گا, لیکن درد ہے وہ کبھی کبھی ایسی کسی حدود تک پہنچ جاتا ہے جس کو ہمیں برداشت کرنا پڑتا ہے. میں بہت صفائی کے ساتھ آخر میں رخصت ہونے سے پہلے بہت شکر گزار ہوں, بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ان تمام معزز مہمانوں کا جو دور دور سے آئے, دیر رات تک بیٹھے رہے. ہمارے کرسچن بھائی, ہمیں اس کا درد ہے کہ جب سے یہ سرکار آئی ہے تقریباً 400 چرچز کو توڑا جا چکا ہے. مسلمان کیوں آخر اس وقت نہیں بولتا جب چرچز, جب کرسچن بھائیوں پر حملہ ہوتا ہے, جب روہت کا حادثہ ہوتا ہے اس وقت حیدرآباد میں, تو مسلمانوں کی آواز سامنے نہیں آتی. اور میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں ریکارڈ کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان نہیں بولتے, لیکن مسلمانوں کی آواز کو میڈیا کا سہیوگ نہیں مل رہا. مجھے نہیں معلوم, ہم فقیر اور غریب لوگ ہیں, ہم میڈیا کو کروڑوں روپے نہیں دے سکتے, لیکن کیا میڈیا کوئی سیلیبل کمیونٹی ہے؟ کیا میڈیا مارکیٹ کے کوئی فروخت کرنے والی چیز ہے؟ میں یہ بدگمانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن میرے پاس اس بات کی سچائی کو جاننے کا یا اس کے جھوٹے ہونے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ہماری آواز کو میڈیا کے دوستوں, میڈیا کے نوجوانوں, میڈیا کے نمائندوں پہنچاؤ, اور آپ کی رپورٹ کو اگر آپ کے بیورو چیف لوگ کاٹ دیں تو آپ پروٹیسٹ کرو. آپ کہو کہ ہم لوگ کس لیے یہاں پر لگائے گئے ہیں, کیا ہم کو کوئی ڈاکٹر قسم کی نیوز کو بھیجنے کے لیے آپ نے ہم کو لگایا ہے؟ میں حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہتا. میں امید کرتا ہوں کہ میں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے جو پیغام دینے کے لیے آپ سے مجھ سے کہا گیا تھا, مولانا ولی رحمانی نے مجھے جو ہدایت کی تھی, میں نے شاید اپنی چھوٹی بوٹی صلاحیت کے مطابق سیدھے سادھے انداز سے میں نے اپنے پیغام کو آپ تک پہنچایا ہوگا. ایڈمنسٹریشن کا اور پولیس کے ذمہ داروں کا میں شکریہ ادا کرنا اپنا فرض بھی سمجھتا ہوں. یہاں لوکل جو کنوینر ہیں وہ بھی شکریہ ادا کریں گے. میں صاف اعلان کرتا ہوں کہ پولیس نے, یہاں کے آفیسرز نے, سیکورٹی فورسز نے, یہاں کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے بہت کوآپریٹ کیا ہے. پہلے دن سے, جس دن کہ میں خود یہاں کے کمشنر صاحب کے پاس گیا تھا ریکویسٹ کرنے کے لیے, میں اس دن سے برابر رپورٹ دیتا رہا ہوں. یہاں کے تمام تھانے کے لوگوں نے, تمام ذمہ داروں نے بہت بہت تعاون کیا ہے, اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارا دیش آج بھی خیریت سے ہے اور آئندہ بھی خیریت سے رہے گا. بہت بہت شکریہ. اللہ خیر الجزا. حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہم کے اس بصیرت افروز اور چشم کشا خطاب کے بعد صدر اجلاس عظیم عالم ربانی, شیخ طریقت, مفکر اسلام حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی دامت برکاتہم کا مختصر خطاب ہونا ہے.
آپ تمام حضرات اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھے رہیں. انشاءاللہ دعا پر اجلاس کا اختتام ہوگا. بھئی آپ حضرات پورے سکون اور وقار کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے رہیں. انشاءاللہ تھوڑی دیر اجلاس اور چلے گا. ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ابھی یہاں کئی مرتبہ یہ گفتگو آئی کہ قریب میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بہت ہی فعال بانی سیکریٹری، آپ کے علاقے سے قریب تھانہ کے رہنے والے الحاج عبدالستار یوسف شیخ صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قیام میں ان کا بڑا حصہ تھا اور انہوں نے اپنی پوری عمر آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے مشن سے جڑ کر گزاری. آج کے اس اجلاس میں ہم انہیں یاد کرتے ہیں، ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اسی طرح آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری الحاج جناب عبد الرحیم قریشی صاحب جو حیدرآباد کے رہنے والے تھے، مجلس تعمیر ملت کے صدر تھے اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قانونی معاملات پر ان کی بڑی گہری گرفت تھی اور ان کی بڑی عظیم خدمات ہیں. ہم انہیں بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے. ممرہ اور کوسہ کے مسلمانوں نے جہاں اتنا عظیم الشان اجلاس منعقد کرنے میں ہر قسم کا تعاون کیا اور بڑی کثیر رقم خرچ کی، وہیں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے کاموں کے لیے کچھ رقم بھی یہاں چندے کے طور پر مسلم پرسنل لا بورڈ کو دی جا رہی ہے. ابھی سرے 2 لاکھ روپے جناب مولانا سلامت اللہ ندوی صاحب کنوینر دین دستور بچاؤ تحریک ممرہ وہ لے کر آئیں گے اور حضرت صدر محترم کی خدمت میں پیش کریں گے. میں یہ واضح کر دوں کہ یہ رقم ابھی اتنی دی جا رہی ہے، اخراجات کے بعد جو رقم بچے گی وہ بھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے سپرد کی جائے گی. آپ تمام اہالیان ممرہ اور کوسہ کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور آپ تمام حضرات کے اس تعاون پر دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم اور خیر کثیر عطا فرمائے. اسی طرح دینی اجتماع ضلع تھانہ شہر ڈیمارٹ کے پیچھے 26-27 مارچ کو ہونے جا رہا ہے، اس میں شرکت کی درخواست ہے. یہاں سے جاتے ہوئے آپ چند کتابیں ملکی حالات کے سمجھنے کے لیے لے کر جا سکتے ہیں. اس میں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، یہ رسالہ بھی ہے. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کا رسالہ ہے. اسی طرح مولانا ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم کی 2 کتابیں یہاں موجود ہیں، گھر جنت کیسے بنے اور گھریلو جھگڑوں سے نجات. اسی طرح اور کتابیں ہیں، وہ بھی آپ حاصل کر کے جا سکتے ہیں. آپ تمام حضرات پورے سکون و وقار کے ساتھ بیٹھے رہیں. ہمارے درمیان ایک ایسی عظیم شخصیت جلوہ افروز ہے جو عظیم قائد و رہنما ہیں اور جو کردار کے غازی ہیں، جن کا ذہن و فکر ملت اسلامیہ ہندیہ کی خدمت کے لیے وقف ہے، جو اس عظیم خانوادے کے چشم و چراغ ہیں، جس خانوادے کا پوری ملت اسلامیہ ہندیہ پر احسان ہے. یہ الگ بات ہے کہ چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں، پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں بڑے رہتے ہیں، ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں. عظیم عالم ربانی امیر شریعت بہار و اڑیسہ دین دستور بچاؤ تحریک کے قائد، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری، خانقاہ رحمانی منگیر بہار کے سجادہ نشین حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی ابھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہو کر آپ سے مخاطب ہوں گے. آپ حضرات تشریف رکھیں. ان کی تشریف آوری اور ان کی نصیحتوں سے پہلے کچھ ضروری
تجاویز ہیں، جن کو کچھ قراردادیں ہیں جن کو باتفاق رائے منظور کرنا ہے، یہ بہت اہم حصہ ہے اس اجلاس کا۔ آپ حضرات کا پیغام پورے ملک میں پہنچنا ہے، اس لیے آپ سب متوجہ ہو کر ان قراردادوں کو، ان تجاویز کو سنیں، اور آخر میں اپنے عزم و ارادے کا اظہار ہاتھ اٹھا کر اور اپنے جذبات کا اظہار زوردار تالیوں کے ذریعے اور ہاتھ اٹھا کر تائید کے ذریعے کریں۔ میں تجاویز پڑھ رہا ہوں، آپ حضرات متوجہ رہیں۔ 25 فروری 2016 بروز جمعرات ممرا کوسا ضلع تھانے مہاراشٹر میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے دین و دستور بچاؤ تحریک کے زیر اہتمام منعقد ہونے والا اجلاس، جس میں لاکھوں کی تعداد میں بلا تفریق مذہب و ملت اور بلا تفریق مشرب شریک ہونے والے عوام اور مختلف مسالک اور جماعتوں کے علماء و قائدین کے علاوہ عیسائی، بدھسٹ، لنگایت، شیڈول کاسٹ، شیڈول ٹرائب، آدیواسی اور ملکی سطح کے قائدین جمع ہیں۔ باتفاق آراء درج ذیل قراردادیں یہ اجلاس منظور کرتا ہے۔ اب قراردادیں ہیں، آپ متوجہ رہیں۔ یہ اجلاس اعلان کرتا ہے کہ ہمارے عظیم رہبروں نے زبردست قربانیاں دے کر ملک و سامراج سے آزادی دلانے کے بعد، سخت محنت اور لمبی بحث کے بعد ملک کو جو دستور دیا تھا اور ملک کی سالمیت اور اتحاد و ترقی کے پیش نظر اسے جو سیکولر اور جمہوری ڈھانچہ دیا تھا، ہم کسی قیمت پر بھی اس دستور میں کسی ایسی ترمیم کو گوارا نہیں کریں گے جو اس کے سیکولر اور جمہوری ڈھانچے کو کمزور یا تبدیل کرے، اور جو ملک کے شہریوں خصوصاً مختلف مذہبی، تہذیبی، سماجی اکائیوں اور مظلوم و محروم طبقات کو ان کے کسی دستوری حق سے محروم کرے۔ آپ تمام حضرات بتائیں کہ یہ قرارداد آپ کی تائید اس کو حاصل ہے؟ جزاکم اللہ۔ یہ اجلاس ان تمام سازشوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے جو مسلمانوں کو یہ اجلاس ان تمام سازشوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے جو مسلمانوں کو مختلف مسلکوں کی بنیاد پر اور ملک کے شہریوں کو مذہب اور ذات پات کی بنیاد پر آپس میں بانٹنے اور ملک میں خوف اور نفرت کا ماحول بنانے کے مقصد سے رچی جا رہی ہیں، اور اس عزم کا صاف لفظوں میں اظہار کرتا ہے کہ ہم مختلف مذہبوں، دھرموں اور مسلکوں کو ماننے کے باوجود انسانیت، بھارت کی شہریت اور امن و انصاف کی بنیاد پر پوری طرح متحد رہیں گے، اور آپسی محبت اور بھائی چارے کو قائم رکھتے ہوئے اپنے پیارے ملک کی سالمیت اور ایکتا کو مضبوط کرنے اور اس کو صحیح سمت میں لے جانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے قائدین کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم دین و دستور بچاؤ تحریک کی ہر آواز پر لبیک کہیں گے اور جان مال وقت سے اس کا ہر طرح ساتھ دیں گے۔ آپ سب اس کو منظور کرتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اب میں بسط ادب و احترام صدر اجلاس ملت اسلامیہ ہندیہ کے عظیم قائد و رہنما، مفکر اسلام، امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی مدظ اللہ العالی سے بسط ادب و احترام گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی قیمتی نصیحتوں سے اور اپنے زرین افکار و خیالات سے اس پورے مجمع کو مستفیض فرمائیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ بہت تھوڑے وقت میں آپ سے دو باتیں عرض کرنی۔
पहली बात तो ये है कि आप अपने बच्चों की तालीम की तरफ ध्यान दें। आपकी ये जिम्मेदारी है कि उन्हें आला से आला तालीम दिलाएं और मुल्क की तरक्की में उन्हें हिस्सेदार बनाएं और उन्हें इस लायक बनाएं कि वो मुल्क को आगे बढ़ा सकें। आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि बच्चों की तालीम के सिलसिले में ध्यान रखें कि उन्हें क्या पढ़ाया जा रहा है। अभी जो सूरत हाल इस मुल्क की बन रही है उसका खुलासा ये है कि उन्हें तालीम के नाम पर कुछ ऐसी चीजें भी दी जाने वाली हैं और दी जा रही हैं जिसके नतीजे में आपके बच्चों का ईमान हिल जाएगा, जिसके नतीजे में उनका ईमान कमजोर पड़ जाएगा। और ये इंतजाम किया जा रहा है कि उनके दिल में दूसरी कदरों को बढ़ाया जाए और ईमानी कदरों को खत्म किया जाए। इसलिए बच्चों की तालीम, बच्चों की आला तालीम के साथ ये देखते रहिए, जायजा लेते रहिए कि आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, कहीं वो ईमान के तकाज़ों के खिलाफ तो नहीं है, कहीं वो आपके अकीदे से टकराता तो नहीं है, कहीं आपका बच्चा उस इल्म को हासिल करके गुमराह तो नहीं हो रहा है। ये जिम्मेदारी है आपकी। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजकर, कॉलेज भेजकर मुतमईन न हो जाइए कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है। आला तालीम, मेयारी तालीम के साथ दीन की हिफाजत, दीनदारी की हिफाजत, परहेजगारी की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। दूसरी बात जो मुझे आज आपसे खास तौर पे कहनी है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये महसूस किया और शिद्दत के साथ महसूस किया कि अपनी तहरीक में, अपनी कोशिश में वो मुख्तलिफ तहजीबों, मुख्तलिफ मजहबों, मुख्तलिफ समाजी इकाइयों को साथ ले। इससे आपको मामला समझना चाहिए। आपकी जिम्मेदारी ये है कि समाज के जो मजलूम तबके हैं, जिस तरह आप मजलूम हैं इसी तरह और आपसे ज्यादा दूसरे लोग मजलूम हैं। मजलूमों को इकट्ठा होना चाहिए, उनसे समाजी राब्ता बढ़ाना चाहिए, उनसे तहजीबी रिश्ता उसवार करना चाहिए और उनके दुख दर्द में, उनकी खुशी और मसरत में उनके साथ शरीक होना चाहिए। ये सबक है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का और जिम्मेदारी है आपकी कि उन तबकात के साथ आपके रिश्ते गहरे हों, मजबूत हों, अच्छे हों। मुख्तलिफ मुकर्रिरीन ने यहाँ बड़ी कीमती बातें कही हैं और मुझे उम्मीद है कि आप उन बातों का लिहाज रखेंगे और अपने दामन को भली बातों से भर कर जाएंगे और उस पर अमल करेंगे। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व सहबिही अजमाईन। आप हजरात तशरीफ रखें, अभी दुआ बाकी है। दुआ पर इजलास के अख्तिताम होगा। उससे पहले मैं मुमरा कौसा की दीन दस्तूर बचाओ तहरीक के कन्वीनर हजरत मौलाना सलामतुल्लाह नदवी साहब से गुजारिश करता हूँ कि आप तशरीफ लाएं और कलिमा के तशक्कुर पेश करवाएं।
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. یہ آج سب سے پہلے اس اللہ رب العزت کا شکر گزار ہے جو سارے سنسار کا خالق یعنی بنانے والا اور پالنہار ہے. وہ اللہ جو ایک ہے اور جو انسانوں سے بے انتہا پریم کرتا ہے. جب جب اس دھرتی پر انسان دشمن طاقتوں نے انسانوں کو ختم کرنے کی سازشیں کی، ان کی سوتنترتا یعنی آزادی کو چھیننے کی کوشش کی، تو دھرتی کے امن و شانتی کو بھنگ کیا، تو اس عظیم الشان قوت رکھنے والے اللہ نے ان ظالموں پر اپنے عذاب کا کوڑا برسایا. وہ ہر وقت ظالموں کی گھاٹ میں رہتا ہے. ان ربک لبالمرصاد. میں شکر گزار ہوں اللہ کا کہ ہماری ناتجربہ کاری اور افراد کی قلت کے باوجود محض اس کی مدد و نصرت سے یہ 2 دن کا اجتماع بحسن و خوبی کامیابی سے ہمکنار ہوا. الحمدللہ وحدہ. پھر میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں محسن انسانیت، غریبوں، بے کسوں، غلاموں کے مولا و آقا، 2 جہاں کے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کہ وہ جب دنیا میں آئے تو انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزادی ملی. وہ آئے جب تو بڑھ گئی دنیا میں عظمت انسان کی. وہ آئے جب تو انسان کو فرشتوں کے سلام آئے. پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو انسانوں کا شکر گزار نہیں وہ خدا کا شکر گزار نہیں. اس ارشاد نبوی کی تعلیم میں یہ کلمات تشکر پیش کیے جا رہے ہیں. حضرات، خدا کی اس زمین پر جب جب شیطانی طاقتوں نے اپنے پیادوں اور سواروں کے ذریعے بدامنی اور ظلم کی آگ بھڑکائی، تب تک اس کے مقابلے کے لیے اللہ نے بھی اپنے کچھ مخصوص اور چنیدہ بندوں کو آگے بڑھایا، جنہوں نے اپنی خداداد بصیرت سے زمانے کے نفس پر ہاتھ رکھ کر اصل مرض کی تشخیص کی اور بر وقت وہ تدبیر کی جس نے باطل کے سارے عزائم کو پاش پاش کر دیا. سب سے پہلے بورڈ کے صدر عالی قدر حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی دامت برکاتہم کا غائبانہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ حضرت والا نے اپنی تمام تر مصروفیتوں و بیماریوں کے باوجود ہمیں اپنے پیغام عالی مقام سے نوازا. اور اسی کے ساتھ ساتھ بورڈ کے نائب صدر حضرت علامہ ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ کی ہم بے انتہا ممنون و مشکور ہیں کہ حضرت قبلہ نے اپنی قیمتی مصروفیات سے وقت نکال کر آج کے اس اجلاس میں شرکت فرما کر ہماری عزت افزائی فرمائی. میں سلام کرتا ہوں مفکر اسلام قائد تحریک حضرت مولانا سید محمد ولی رحمانی دامت برکاتہم کو اور مسلم پرسنل بورڈ کی اس عظیم قیادت کے عزم و حوصلے کو کہ ایسے وقت اور ہمت شکن حالات میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے بینر تلے دین و دستور بچاؤ تحریک برپا کر کے ہم ہندی مسلمانوں کے لیے اجتماعی فکر و عمل کا ایک پلیٹ فارم مہیا کیا. میں سلام کرتا ہوں مجددانہ ویژن رکھنے والی ہستی ترجمان قرآن نباز زمان حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی دامت برکاتہم اور مسلم پرسنل بورڈ کی اس عظیم قیادت کا، جنہوں نے SC SC OBC کرسچن بدھ لنگایت اور سکھ سماج اور برادری کو آگے بڑھ کر گلے لگایا اور دین و دستور بچانے کی اس ملک کی تحریک میں کندھے سے کندھا ملا کر ساتھ چلنے کا اوسر یعنی موقع فراہم کیا. اسی طرح اسٹیج پر موجود تمام حضرات کے ساتھ ساتھ حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی فخر مہاراشٹرا کا بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی آل مہاراشٹرا کنوینرشپ میں اور قیمتی ہدایات اور رہنمائی کے طفیل ہی ہم یہ 2 دن کا اجلاس منعقد کر سکیں. اسی طرح شکریہ ادا کرتا ہوں دینی مدارس کے اساتذہ و طلباء کا، مساجد کے ائمہ اور علماء اکرام کا. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. ممرا کوسا نیو بامبے بھیونڈی و اطراف و اطلاف کے وہ احباب جو گزشتہ 2-2.5 ماہ سے اپنے جان و مال اور قیمتی وقت کے ساتھ اس عظیم الشان اجلاس کو کامیاب بنانے میں بے لوث و بے غرض ہو کر جٹے ہوئے تھے، ان کے ناموں کی ایک طویل فہرست ہے جنہیں اللہ پاک کے فرشتوں نے نام بنام لکھ کر اس کے دربار میں پیش کر دیا ہے، جہاں سے ان عزیز بھائیوں کا اللہ تبارک تعالیٰ اپنے شایان شان بدلہ عطا فرمائیں گے.
اسی طرح میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان تمام دینی تحریکوں، تنظیموں اور NGOs کا، اور تمام سیاسی سماجی شخصیتوں کا اور کارپوریٹر حضرات کا جو اس کام میں ہمارے ساتھ رہے، اور شیعہ برادری کے ممبرا کوثر کی تمام ذیلی تنظیموں و کمیٹیوں کا ہمیں بھرپور تعاون حاصل رہا۔ ہم ان کے بے حد ممنون و مشکور ہیں۔ میں اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں عالی جناب وامن میشران صاحب کا اور ان کی بہت ہی ویل ڈسپلینڈ تنظیم بھارت مکتی مورچہ کے پرچارکوں کا، کرسچن اور لنگایت اور دیگر سماج کے نمائندوں کا۔ ہمارے اس شہر ممبرا کوثر کے 10-12 نام تو ایسے ہیں کہ میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں ان کا نام بنام شکریہ ادا کروں، لیکن ان مخلص ساتھیوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ میں ان کے ناموں کا اعلان کروں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اخلاص کو قبول فرمائے اور یہاں کی گمنامی کو آخرت کی نیک نامی کا ذریعہ بنائے۔ فی مقعد صدق عند ملک مقتدر۔ اسی طرح اپنے تمام ساتھیوں کی طرف سے میں شکریہ ادا کرتا ہوں پولیس کے محکمے کا، ایڈمنسٹریشن کا، بلدیہ کے محکمے کا، ٹریفک کے محکمے کا، MSCB کے محکمے کا، پرنٹ، سوشل اور الیکٹرانک میڈیا سے جڑے ہمارے تمام معاون حضرات و والنٹیئر حضرات کا، خاص طور پر پانی کی فراہمی میں جن حضرات نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کیا ہے، ان سب کے لیے بے پناہ دعائیں ہیں اور ہم سب ان کے بے پناہ ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت کی نعمت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اجلاس کے اختتام پر عشاء کی نماز ادا کی جائے گی۔ گزارش کرتا ہوں حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب سے کہ وہ دعا فرمائیں۔ آپ سب ان کی دعا پر آمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللہ ہم آپ کے بندے آپ کے حضور میں حاضر ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں کہ گواہی کے دینے کے بعد ہماری زندگی جیسی گزرنی چاہیے تھی ویسی نہیں گزر رہی۔ اللہ ہمیں معاف فرما، ہمیں آئندہ زندگی میں اچھی اور بہتر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اس کوشش کو قبول فرما، اس اجلاس کو قبول فرما، شریک ہونے والوں کو قبول فرما، تعاون کرنے والوں کو قبول فرما، مدد کرنے والوں کو قبول فرما۔ جن جن لوگوں نے جس طرح بھی اس میں کوآپریٹ کیا، وہ چاہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہوں، میڈیا کے لوگ ہوں یا مقامی احباب ہوں، اللہ ان سب کے تعاون کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے ملک میں امن و شانتی اور انصاف کے نظام کو قائم کروا دیجیے۔ اے رب کریم، ہر قسم کی دہشت گردی اور ہر قسم کے آتنکواد سے ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو محفوظ فرما۔ اللہ صحیح راستے پر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہم سب کی طرف سے اپنے تمام نبیوں، رسولوں اور بالخصوص آخری رسول رحمت عالم سرور کائنات سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں اور ان کے اہل بیت اور صحابہ اور ان کے بعد آنے والے تمام اولیاء اللہ اور صالحین کی خدمت میں ہم سب کی طرف سے اللہ ہدیہ سلام پہنچا دیجیے، اور اللہ ان کی ہی راستے پر ہم سب کو جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام حضرات سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ پورے سکون اور وقار کے ساتھ جن کو لوٹنا ہے وہ لوٹ جائیں۔ اس کا خیال رکھیں کہ راستے میں کسی طرح کی کوئی ایسی بات نہ ہو جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہو، اور جن کو یہاں نماز ادا کرنی ہے وہ تیار ہو کر آ جائیں۔ اسی طرح حضرات اکابرین کو مسافر کی زحمت نہ دیں، سکون کے ساتھ نکل جانے۔ درخواست ہے